بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 4 اپریل 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان میں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی جو موجودہ وبائی مرض کورونا کے لحاظ سے صورتحال ہے، اسی بنیاد پر ابھی تک انٹرنیشنل پروازوں کے کھلنے کا کوئی بھی اعلامیہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں مسلسل سوالات میرے اس چینل پر بھی اور دیگر جو سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ اور دیگر ذرائع سے پوچھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس خصوصی طور پر پاکستان اور انڈیا کے لیے کب جاری ہوں گی۔ تو یاد رکھیں دوستو، انٹرنیشنل پروازوں کا تمام سیٹ اپ وبائی مرض کورونا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ابھی تک متعلقہ ادارے اس چیز کو فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ انٹرنیشنل پروازیں کب کھولی جائیں، اور نہ ہی کسی بھی ذرائع سے کوئی خبر سامنے آئی ہے، بلکہ سعودی عرب میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ تمام صورتحال جو پچھلے سال تھی وہ دوبارہ سے کہیں برپا نہ ہو جائے، اس لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اور سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے پچھلے حالات کو عوام کو دوبارہ سے یاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ سعودی عرب آنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ عمان، بحرین، مالدیپ، بنگلہ دیش یا دیگر کسی اور ملک کے ذریعے آ رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، کسی بھی وقت ایسے حالات خدا نخواستہ نہ ہو جائیں کہ انٹرنیشنل پروازیں ان ممالک کے لیے بھی بند ہو جائیں۔ لہٰذا جو بھی اقدام کرنا ہے آپ لوگ سوچ سمجھ کر کریں، اپنی کمپنیوں سے اپنی چھٹی، اپنے اقامے کو آگے بڑھا لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے منشیات فروخت کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں جدہ کے ایک علاقے میں منشیات فروشی عام لیول پر کی جا رہی تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے کافی وائرل ہو گئی، جس پر لوگوں نے کافی غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور متعلقہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ افریقی ملک ایتھوپیا سے ان کا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور منشیات کے لحاظ سے مقدمہ کافی سخت ہوتا ہے اور اس کی سزا سعودی عرب میں موجود تمام لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ عدالت میں چلان پیش کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ ان کے بارے میں سزا کے لحاظ سے خبر سنیں گے۔ سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر وبائی مرض کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے بھی روزانہ کے لحاظ سے اہم اعلامیہ مختلف مساجد میں وبائی مرض کورونا کے کیسز آ جانے کی بنا پر جاری کیا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری اس کو اہمیت دیں، کیونکہ وبائی مرض کورونا آہستہ آہستہ سعودی عرب میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تازہ ترین سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے، جس میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے 7 علاقوں میں 13 مساجد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہونے پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ گزشتہ 55 دنوں میں 454 یعنی 454 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا، جن میں سے 430 مساجد کو دوبارہ سے
مکمل سینیٹائزنگ کر کے کھولا گیا ہے، جبکہ باقی مساجد بھی سینیٹائزنگ کا عمل جاری ہے، جسے انشاءاللہ بہت جلد کھول دیا جائے گا۔ یاد رکھیں 5 مساجد قسیم ریجن میں ہیں جو کہ پچھلے 24 گھنٹے میں عارضی طور پر بند کی گئیں۔ اس کے علاوہ 3 مساجد مکہ المکرمہ، 1 ریاض، 1 مدینہ منورہ، 1 جازان، 1 اسیر اور 1 مسجد حدود شمالیہ میں واقع ہے، جہاں وبائی مرض کرونا کے کیسز آئے اور فوری طور پر انہیں بند کیا گیا۔ واضح ہے وزارت اسلامی امور کی جانب سے مساجد کی انتظامیہ کو واضح ہدایت کی گئی ہیں کہ مسجد آنے والوں کے کرونا کی تصدیق کے لیے لازمی طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ پوری مسجد کو بند کرنا نہ پڑے۔ وزارت اسلامی امور نے تمام مساجد میں آنے والے افراد کو کہا ہے کہ اگر انہیں ہلکا سا بھی یہ شک ہو کہ انہیں بخار ہے، ان کے جسم میں درد ہے، تو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی جائے نماز اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، سب پر لیبر لا یعنی مزدوروں کے جو نئے قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ تمام لوگوں کو چھٹیاں لینے کا مکمل اختیار سعودی عرب کے قوانین کے مطابق ہے، جو کہ سالانہ چھٹیوں کے علاوہ مختلف چھٹیاں بنتی ہیں۔ عید کی چھٹیاں، یوم الوطنی کی چھٹیاں، کسی بھی فیملی ممبر اگر کوئی شخص فیملی کے ساتھ موجود ہے تو اس کی موت یا نئے بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں چھٹیاں یا بیماری کے سلسلے میں جو چھٹیاں قوانین کے مطابق ہیں وہ تمام غیر ملکی افراد بھی قوانین کے ساتھ مکمل تنخواہ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ غیر ملکی افراد اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سالانہ بنیاد پر 21 یا 30 دن کی چھٹی جو ملتی ہے وہی چھٹیاں سعودی لیبر لا میں موجود ہیں، بلکہ ایسا نہیں۔ بیماری کی صورت میں، بچوں کی پیدائش کی صورت میں، کسی کے انتقال کی صورت میں، وہ تمام چھٹیوں کی مختلف اقسام ہیں، جس کا جاننا سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لیبر لا میں یہ تمام فیسلٹیز کسی بھی ملازم کو دی گئی۔ سعودی عرب کے قریبی ممالک جس میں اردن، UAE، کویت اور دیگر ممالک شامل ہیں، وبائی مرض کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سعودی عرب میں بھی وبائی مرض کرونا کے کیسز اچانک بڑھ کر 200 سے 300 زیادہ پچھلے دنوں کی نسبت ہو گئے ہیں، جس کی بنیاد پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے الرٹ بھی جاری کیا ہے تاکہ کسی بھی لیول پر کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں تو وہ کی جا سکیں، جس کی تفصیلات آلریڈی دوستوں میں اپنے چینل پر سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ یاد رکھیں دیگر عرب ممالک میں بھی وبائی مرض کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے یورپ کے بارے میں آلریڈی الرٹ جاری کر دیا ہے کہ یورپی ممالک میں اس مہینے کے آخر تک مزید وبائی مرض کرونا کے کیسز بڑھ جائیں گے، جس کی بنا پر مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا تمام لوگ احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ اتوار 4 اپریل کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا، جبکہ مملکت کے اہم علاقے مکہ المکرمہ ریجن میں ٹیمپریچر زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں 37 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر طریف کے علاقے میں ریکارڈ پر آنے کا امکان ہے۔ گرد و غبار کا طوفان ریاض مشرقی ریجن میں بھی چھایا رہے گا۔ گرد آلود ہوائیں نجران اور جنوب مغربی علاقوں کو بھی متاثر کریں گی، جبکہ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے بعض علاقوں میں گرد و غبار سے یہ علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ تمام لوگ ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط برتیں، کیونکہ ایسے موسم میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہونے کی بنا پر بڑے حادثات۔ سعودی عرب میں چھوٹی گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ اور مزید دیگر مشکلات کی بنا پر چھوٹی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کافی بڑھ رہی ہے۔ پہلے چھوٹی گاڑیاں سعودی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی افراد کے زیر استعمال زیادہ ہوتی تھیں، مگر اب سعودی شہری بھی چھوٹی گاڑیاں
کافی استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی بنیاد پر چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں کچھ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بہت سارے غیر ملکی بھائی بھی اس بارے میں سوالات کرتے تھے کہ گاڑی کون سی زیادہ مناسب ہے جو سعودی عرب میں رکھی جائے، تو بہتر ہے دوستو ایسی گاڑی جس کی اسپیئر پارٹس آسانی سے مل جائیں اور مارکیٹ ویلیو اس کی اچھی ہو، یعنی ریسیل ویلیو اچھی ہو، فوری طور پر اگر آپ کو اسے سیل کرنا ہے تو آپ کر سکیں، ایسی گاڑی ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر جو گھروں سے کام جاری ہے، تعلیم کا سلسلہ بھی گھروں سے ہی اس وقت چل رہا ہے، اور آن لائن یعنی ورک فرام ہوم اس وقت سعودی عرب کے تقریباً تمام اداروں میں جاری ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب میں ہڈیوں کے جو ماہرین ہیں یعنی ڈاکٹرز ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو کہ گھروں سے مسلسل کام کر رہے ہیں، ورزش کو لازمی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ورنہ ان کی ہڈیوں کے بارے میں کچھ تشویشناک صورتحال اختیار ہو سکتی ہے۔ اسکول کے بچوں کو خصوصی طور پر یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ چہل قدمی لازمی طور پر یہ بھی کریں، اور وہ لوگ جو کہ گھروں میں بیٹھ کر مسلسل کام کرتے ہیں، ورزش کو یقینی بنائیں تاکہ ان کی باڈی میں مختلف جو قسم کی تبدیلیاں ہیں وہ رونما نہ ہو سکیں۔ سعودی وزارت بلدیہ کے ترجمان نے سعودی عرب کے تمام علاقوں کے لیے ایک اہم بیان جاری کر دیا ہے۔ مملکت کی بلدیہ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ تمام مارکیٹوں، بقالوں اور کسی بھی لیول پر جو کاروبار سعودی عرب میں چل رہا ہے، کسٹمرز کی سہولت کے لیے رمضان المبارک میں سخت کارروائیاں ہوں گی۔ ایسی جگہیں جہاں پر احتیاطی تدابیر وبائی مرض کرونا سے اور مہنگی چیزیں بیچنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے خلاف عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمیں شکایت کریں اور ہم بھی چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں۔ رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے وزارت بلدیہ نے کہا کہ مملکت کے تمام بلدیاتی اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ مارکیٹوں میں غیر معیاری اشیاء کی فروخت کے خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں۔ کرونا کی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے افراد اور اداروں کے خلاف ہر صورت میں یقینی کارروائی کی جائے۔ یاد رکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں بلدیہ نے سعودی عرب میں تقریباً 4000 کے قریب مختلف چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں، 1782 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں، 186 کو چالان کر دیے گئے ہیں، جبکہ 2145 مختلف دکانداروں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ حرکت وہاں دیکھی گئی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔